عقل رکھنے والا، بہت زیادہ عقل رکھنے والا، اس کا یہ ہوتا ہے عقیل کا مطلب کہ بہت زیادہ عقل رکھنے والا۔ تو کیونکہ عقیل ماہر علم نصاب تھے، گھوڑوں کی نسلوں سے بھی واقف تھے، عقیل یہ جانتے تھے کہ عرب میں کون سی شاخ کہاں پھوٹ رہی ہے، اسی لیے ادھر ادھر والے عقیل سے کبھی الجھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ عقیل کو سب کی نسلوں کا علم تھا کہ کون کیسا ہے۔ لہذا عقیل سے فرمایا کہ عقیل مجھے ایک شجاع اور بہادر خاتون کی تلاش ہے تاکہ میں اس کے ساتھ عقد کروں اور ایک بہادر بیٹا پیدا ہو۔ بس جیسے ہی مولا نے اظہار خیال کیا، اظہار تمنا کی اور عقیل کو کہا کہ بہادر قبیلہ تلاش کریں، اب عقیل بعد حکم مولا کائنات چلے ہیں رشتہ تلاش کرنے کے لیے، تو ایسے خوشی کے ساتھ چلے، ایسے جھومتے ہوئے عقیل چلے کہ اس سے پہلے کبھی کسی نے عقیل کو ایسے جھومتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا عقیل آخر وجہ کیا ہے کہ آج انداز بدلا ہوا ہے، آج جو سے مسرت میں ڈوبے ہوئے ہیں، آج جھومتے ہوئے جا رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ عقیل جواب دیں گے اس لیے کہ اس کا رشتہ لے کر جا رہا ہوں جس کا رشتہ آسمان سے تارا لے کر آیا تھا۔ اس کا رشتہ لے کر جا رہا ہوں جس کا رشتہ آسمان سے تارا لایا تھا۔ یہ خدا نے شرف صرف دو ہی لوگوں کو عطا کیا، یا آسمان پر ستارے زہرا کو عطا کیا یا زمین پر عقیل کو عطا کیا، کہ وہ علی کا رشتہ لے کر جا رہے۔ ایک مرتبہ در دولت حزام بن خالد کہ جو والد ہیں جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، ہمارا لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو مادر ابو الفضل عباس کے اوپر۔ ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر، جب ماں ام البنین جیسی ہوتی ہے تو بیٹا عباس جیسا پیدا ہوتا ہے۔ نہ ماں کا جواب ہے کائنات میں، نہ بیٹے کا جواب۔ ماں اور بیٹے دونوں لاجواب ہیں۔ دق الباب کیا عقیل نے، اور جیسے ہی دق الباب کیا حزام بن خالد جو قبیلہ بنی کلاب کے سردار ہیں، سردار قبیلہ ہیں، دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا کہ در پر عقیل ابن ابی طالب جلوہ افروز ہیں۔ ایک مرتبہ حزام بن خالد نے کہا کہ عقیل کیسے زحمت کی، اگر مجھ سے کوئی کام تھا تو مجھے خبر کر دیتے، میں خود حاضر ہو جاتا۔ عقیل نے کہا کہ میں سوالی بن کر آیا ہوں۔ حزام بن خالد نے گھر کے اندر آپ کو داخل کرایا اور مہمان خانے میں لے گئے۔ آج کے زمانے میں جو دستور اور جو رواج ہے کہ اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو صوفے پر بٹھایا جاتا ہے، اس کو کرسی پر مہمان کو بٹھایا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو رواج اور جو دستور تھا کہ گھر میں قالین لگی ہوتی تھی، دیوار سے تکیے لگے ہوتے تھے، اور جو گھر کا مالک ہوتا تھا اس کے لیے صدر مجلس میں اور صدر محفل میں ایک مسند ہوتی تھی، اور اس مسند کے اوپر گھر کا مالک بیٹھا کرتا تھا۔ اب جیسے ہی عقیل گھر میں داخل ہوئے ہیں تو عقیل چاہتے تھے کہ جو مہمانوں کے لیے صوفہ اور جو قالین لگی ہوئی تھی وہاں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ جائیں، لیکن جب بیٹھنے لگے تو حزام بن خالد نے منع کیا۔
کہا نہیں وہاں نہیں، مسند پر آ کے بیٹھیے، میرے مقام پر آ کر بیٹھیے، سردار ہیں آپ، عقیل سردار ہیں آپ، وہاں نہیں، میری جگہ پر میری مسند پر آ کر بیٹھیے۔ میں کہوں گا بی بی یہ بات عجیب ہے کہ آپ کے والد اپنی جگہ پر عقیل کو بٹھا رہے ہیں، اپنی جگہ پر عقیل کو بٹھا رہے ہیں۔ جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، بی بی جواب دیں گی، شریف بیٹیوں کے باپ، شریف بیٹیوں کے باپ مسند دے دیتے ہیں، مسند چھینتے نہیں ہیں۔ اپنے مقام پر بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کیونکہ عرب میں یہ دستور تھا کہ 3 دنوں تک اگر کوئی مہمان آتا تھا تو اس کی مہمان نوازی کرتے تھے، فوراً یہ نہیں پوچھتے تھے کہ کس لیے آئے ہیں، اور جب 3 دن گزر جاتا تھا تو یہ پوچھتے تھے کہ ایسے ہی میری عزت افزائی کے لیے آئے ہیں یا کوئی کام ہے۔ تو جب 3 دن گزر گئے تو ایک مرتبہ حزام بن خالد نے پوچھا کہ کیسے حاضر ہوئے، کیسے آپ نے تکلیف کی؟ تو ایک مرتبہ حزام بن خالد سے عقیل کہتے ہیں کہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں۔ تو حزام بن خالد نے پوچھا کس کا رشتہ؟ تو ایک مرتبہ عقیل نے کہا شہنشاہ دین دنیا، داماد رسول علی ابن ابی طالب۔ عقیل کہتے ہیں حزام یہ بتاؤ کہ علی کو جانتے ہو؟ حزام کہتے ہیں کوئی اندھا ہی ہوگا جو آفتاب امامت کو نہ پہچانتا ہو، کوئی نابینا ہی ہوگا جو نہ جانتا ہو۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی کہا کہ علی کا رشتہ لے کر آیا ہوں، داماد پیغمبر کا رشتہ لے کر آیا ہوں، عقیل فرط مسرت سے سجدہ خالق میں گر پڑے اور خدا کا شکر ادا کیا کہ پروردگار جس کے گھر چراغ نہیں اس کے گھر آفتاب امامت آ رہا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا اور کہا کہ رکیے میں اپنی بیٹی سے بھی پوچھ لوں، اس لیے کہ شریف بیٹیوں کے باپ رشتوں کو بیٹیوں پر تھوپتے نہیں ہیں، بیٹی کی مرضی بھی پوچھتے ہیں کہ بیٹی کی مرضی ہے یا نہیں ہے، بیٹی راضی ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پردے کے قریب گئے، ایک طرف جناب ام البنین ہے اور دوسری طرف حزام بن خالد ہیں، اور پوچھتے ہیں بیٹی علی کو جانتی ہو؟ شہزادی فرماتی ہیں بابا میرے امام برحق ہیں۔ کہا بیٹی عقیل تمہارا رشتہ لے کر آئے ہیں انہی سے۔ تو ام البنین فرماتی ہیں کہ بابا عقیل تو ابھی رشتہ لے کر آئے ہیں، رات خواب میں رسول کی بیٹی آئی تھی اور مجھے دلہن بنا کر فرماتی تھی ام البنین تمہیں مبارک ہو کہ تم میرے بیٹے عباس کی ماں بنو گی۔ صلوات میرے بیٹے عباس کی ماں بنو گی۔ بس ایک مرتبہ حزام بن خالد کہتے ہیں عقیل جب کہہ دینا مولا کو کہ جب جی چاہے خادمہ کو آ کے رخصت کرا کے لے جائیں۔ بس تاریخیں مقرر ہوئیں اور مولا کائنات غدیر کا دولہا
دولہا بن کر چلا ہے، عقد ہوا، اور ایک مرتبہ کنیزیں پالکی میں جناب ام البنین کو لے کے چلی ہیں درے مولود کعبہ کی طرف۔ جیسے ہی گھر کے قریب پالکی پہنچی ہے کہ شہزادی فرماتی ہیں کہ گھر کے باہر ہی پالکی کو اتار دیا جائے۔ پالکی سے اتری، ڈولی سے اتری، اور سب سے پہلے اس چوکھٹ کو چوما کہ جو درے شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا۔ چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ کنیزوں اور غلاموں نے کہا کہ بی بی یہ گھر کے باہر کیوں اتر گئی؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ کوئی معمولی دروازہ نہیں ہے، یہ وہ در ہے جہاں خدا کا رسول بھی آتا ہے تو پہلے سلام کرتا ہے۔ گھر کے اندر داخل ہوئی تو ذکر العباس نام کی کتاب میں یہ روایت میں نے پڑھی ہے کہ جب ام البنین گھر میں داخل ہوئی ہیں تو امام حسن و حسین کو بخار کا عارضہ تھا، اور آپ بستر پر تھے، اور شہزادی ان بستر کے قریب گئیں اور 7 مرتبہ امام حسن و حسین کا طواف کیا۔ زینب و ام کلثوم کو بلایا، خاک پر ہاتھوں کو جوڑ کر بیٹھ گئیں اور فرماتی ہیں کہ شہزادیوں میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، کنیز بن کے آئی۔ اور پوری تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، پوری تاریخ کبھی یہ نہیں ملے گا کہ ام البنین نے زینب ام کلثوم کو نام لے کے بلایا۔ جب کہا تو شہزادی کہہ کے پکارا، کبھی نام لے کر نہیں پکارا۔ جس طرح ماں نے شہزادی کہا ویسے بیٹے نے حسین کو کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا، جب بھی پکارا تو آقا مولا کہہ کے پکارا۔ بس ایک مرتبہ وہ تاریخ بھی آ گئی، 17ویں شعبان، یہ بھی ایک تاریخ ہے ولادت کی، اور لکھنؤ میں اور مختلف مقامات میں بھی اس تاریخ میں جشن منایا جاتا ہے۔ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے سرکار ابو الفضل کی، مولا کائنات مسجد میں تھے، خبر ملی، سجدہ خالق میں گر پڑے۔ امام حسین کو بلایا اور کہا بیٹا گھر جاؤ، بھائی آیا۔ امام حسین دوڑے ہوئے بیت الشرف کے قریب آئے، گھر کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ ماں کی آغوش میں ایک بچہ ہے، بھائی ہے۔ قریب گئے اور ان سے پہلے، اس سے پہلے کہ حسین لیتے، زینب نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ کبھی زینب آغوش میں لے کر گلے سے لگا رہی ہیں، کبھی ام کلثوم کلیجے سے لگا رہی ہیں۔ اتنے میں مولا کائنات بھی آ گئے۔ کیا دیکھا کہ زینب ہیں جو عباس کو ایک گھر کے گوشے میں لے گئیں اور کچھ سرگوشیاں کر رہی ہیں۔ بس جیسے ہی مولا نے دیکھا تو کہا زینب یہ بچہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، اس سے کیا باتیں کر رہی ہو؟ زینب نے کہا بابا مجھے اماں کی وصیت یاد آ گئی، میری اماں نے وصیت کی تھی کہ بیٹی زینب تمہارا ایک عباس نام کا بھائی پیدا ہوگا، اور جب وہ بھائی پیدا ہو تو تم میرا سلام پہنچا دینا اور یہ کہہ دینا کہ عباس تم زہرا کے بیٹے ہو، عباس تم زہرا کے بیٹے ہو۔ ایک طرف سے حسین آگے بڑھے اور اپنی آغوش میں اپنے بھائی کو لیا، بس بھائی کو آغوش میں لیا کہ 13 رجب کی تاریخ دہرائی جانے لگی۔ نہ ام البنین کا دودھ پیا، نہ ان کی آغوش میں آنکھوں کو کھولا، بس جیسے ہی آفتاب امامت کی آغوش میں قمر بنی ہاشم آیا، آنکھوں کو کھولا۔ جیسے ہی رسالت کی آغوش میں مولا کائنات آئے، آنکھوں کو کھولا اور پہلی زیارت رخ انور پیغمبر کی، ویسے ہی آپ نے پہلی زیارت رخ امامت کی اور امام حسین نے اپنی لسان مبارک آپ کے دہن مبارک میں ڈال دی، اور دیر تک حضرت عباس آپ کی زبان کو چوستے رہے۔
چوستے رہے، اپنی آغوش میں لیے رہے۔ بس ایک مرتبہ مولا نے فرمایا کہ اب حسین کیونکہ یہ تمہارا بھائی بن کر آیا ہے، نام بھی تم رکھ دینا۔ امام نے فرمایا، حسین نے فرمایا بابا میں نے اس بچے کا نام عباس رکھ دیا۔ تو ایک مرتبہ مولا نے پوچھا حسین تم نے عباس نام کیوں رکھا؟ تو مولا نے فرمایا بابا جب اس بچے کو میری آغوش میں دیا گیا تو میری آغوش میں آنے کے لیے اس طرح اس نے انگڑائی لی کہ کپڑے کے بند ٹوٹ گئے، تو میں نے اس کی شجاعت کو دیکھ کے اس کا نام عباس، میں نے اس کی شجاعت کو دیکھ کے اس کا نام عباس رکھ دیا۔ آپ دیکھیں دنیا میں جب کسی کے یہاں بڑی منت اور مرادوں کے بعد بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو چاند سا بیٹا عطا کرے، یا کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہو تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے یہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صرف اصطلاح ہے، یہ صرف زبان ہے کہ چاند سا بیٹا اللہ عطا کرے یا چاند سا بیٹا اللہ نے عطا کیا۔ نہ چاند سا بیٹا کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے، نہ چاند سا بیٹا اللہ کسی کو عطا کرتا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی نہیں ملے گا کہ جس کے یہاں چاند سا بیٹا اللہ نے دیا ہو، یہ صرف علی ہے، یہ صرف پوری کائنات میں علی ہے کہ جنہیں اللہ نے بیٹا دیا تو چاند سا بیٹا دیا کہ جب آغوش میں آیا تو قمر بنی ہاشم لقب ملا، بنی ہاشم کا چاند۔ اور اسی لیے اس چاند کو دنیا کے چاند سے کمپیئر نہ کیجئے گا، دنیا کے چاند سے تقابل نہ کیجئے گا، اس لیے کہ یہ دنیا کا چاند ہے جو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، لیکن یہ علی کا چاند ہے جو بدر کامل بن کے آسمان پہ چمکتا رہتا ہے۔ یہ وہ چاند ہے جو بدر کامل بن کے چمکتا رہتا ہے۔ ہاں ابھی 2 دن پہلے ہی 14ویں رات گزری ہے، آسمان پر آپ نے 14ویں کے چاند کو چمکتا ہوا دیکھا ہوگا۔ آسمان پر یہ چاند جو دنیا کا چاند ہے یہ اس وقت چمکتا ہے کہ جب سورج نہ ہو۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے اس چاند کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، اس چاند کی چمک مٹ جاتی ہے، چاند کی چاندنی تمام ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ علی کا چاند ہے کہ جو سورج کے ہوتے ہوئے بھی چمکتا رہتا ہے، سورج کے سامنے بھی چمکتا رہتا ہے۔ بس یہیں سے جملہ مولائیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، یہ علی کا چاند ہے جو سورج کے ہوتے ہوئے چمکتا رہتا ہے۔ اور اگر یقین نہ آئے تو کربلا میں جا کے دیکھ لیجئے گا، جہاں شہادتوں کا سورج چمک رہا ہے وہیں امامت کا چاند چمک رہا ہے، وہیں وفا کا چاند چمک رہا ہے۔ ایک سروات پڑھی مل کر۔ جہاں شہادت کا سورج چمک رہا ہے وہیں وفا کا چاند چمک رہا ہے۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی انسان کو کوئی محتاجی ہو اور وہ دعا کرے اور اس کے بدلے میں اس کی دعا پوری ہو جائے اور صرف جو کچھ اس کو ملا ہے اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ انسان شکر خدا کرتا ہے۔ لیکن اگر مانگنے کے بعد کسی انسان کی ضرورت تو پوری ہو گئی لیکن اس سے زیادہ بچ جائے تو وہ کیا کرتا ہے؟
پڑوسیوں میں بھی تقسیم کر دیتا ہے، رشتہ داروں کو بھی دے دیتا ہے، چاہنے والوں کو بھی دے دیتا ہے، غریبوں کو بھی دے دیتا ہے۔ مثلا ایک فقیر نے اللہ سے روٹی مانگی کہ پروردگار میں بھوکا ہوں، تو اللہ کی طرف سے 2 روٹیاں اور 1 سالن کا پیالہ مل گیا، تو فقیر کا پیٹ اس روٹی سے اور سالن سے بھر گیا۔ لیکن کبھی مانگنے والے نے خدا سے مانگا کہ پروردگار میں بھوکا ہوں، اور جو عطا ہوا تو خان پر خان اس کی طرف سے چلے آئے۔ جب خان پر خان اس کی طرف سے چلے آئے تو خود تو شکم سیر ہو گیا، اور خود شکم سیر ہونے کے بعد اب جو بچ گیا تو رشتہ داروں میں بھی بانٹ دیا، پڑوسیوں میں بھی بانٹ دیا، اور اپنے دوستوں میں بھی تقسیم کر دیا کہ یہ بچ گیا ہے اس لیے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو مولا نے اللہ سے مانگا کہ پروردگار ایسا بیٹا دے جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ایسا بیٹا دے جو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ تو اللہ نے ایسا عظیم المرتبت بیٹا دیا کہ علی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو بنا ہے، حسن کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، حسین کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، زینب کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، ام کلثوم کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک، اور قیامت تک کے آنے والے حسینیوں کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بن گئی۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو اس کا اثر پوری کائنات پر ہوتا ہے، پوری دنیا پر ہوتا ہے، چاہے وہ فرسٹ ورلڈ وار ہو یا وہ سیکنڈ ورلڈ وار ہو۔ جب ہوا تو اس وقت پوری دنیا متاثر ہوئی، پوری دنیا پر اس کا اثر ہوا، لیکن آج اس کا کوئی اثر باقی نہیں ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار جن لوگوں کے بیچ ہوا وہ بھی بھول گئے کہ فرسٹ ورلڈ وار ہوا تھا، اور اس طرح سے ہم پر دشمنوں نے چڑھائی کی تھی، اور اس طرح ہم پر حملہ ہوا تھا، اور اس طرح بم برسائے گئے تھے، اس طرح مارے گئے تھے۔ آج کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار میں کتنے لوگ مارے گئے، کیسے مارے گئے، آج کوئی ان لوگوں کو یاد کرنے والا نہیں ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار ہوا لیکن وہ جنگ کسی کو یاد نہیں ہے، وہ تاریخ کا حصہ بن گئی۔ لیکن کربلا میں ایسی جنگ ہوئی، کربلا میں ایسی جنگ ہوئی کہ اگر آپ دیکھیں کہ کس زمین پر جنگ ہوئی ہے تو ورلڈ میپ پر وہ صرف پن پوائنٹ ہے، وہ جگہ ورلڈ میپ پر وہ جگہ پن پوائنٹ ہے جہاں پر جنگ ہوئی، اور آج 1400 سال بعد بھی انلارج ہو کر پوری کائنات میں پھیل گئی۔ آج بھی پوری کائنات میں کربلا کا نام باقی ہے۔ افریقہ میں دیکھیں تو حسین حسین ہے، یورپ میں دیکھیں تو حسین حسین ہے، انڈونیشیا میں دیکھیں تو حسین حسین ہے، ایشیا میں دیکھیں تو حسین حسین ہے، افریقہ میں دیکھیں تو حسین حسین ہے، امریکہ میں دیکھیں تو حسین حسین ہے۔ 7 کانٹیننٹ میں جس گوشے میں دیکھیں حسین حسین ہے۔ 2 ہی کا نام باقی ہے، ایک سردار کا نام باقی ہے، دوسرے علمدار کا نام۔ بس وقت تمام ہو چکا ہے۔ میں انور ظہیر میرٹھی صاحب جو استاد الشورا میرٹھ کے گزرے، ان کے 4 مصرے انہوں نے پڑھے تھے اور بڑے فخر کے ساتھ پڑھے تھے، اور اس وقت ہم موجود تھے اس محفل میں جہاں پر انہوں نے بزبان جناب عباس 4 مصرے انہوں نے پڑھے کہ غرور فوج ستمگر کا توڑ سکتا ہوں، غرور فوج ستمگر کا توڑ سکتا ہوں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں،
غرور فوج ستمگر کا توڑ سکتا ہوں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں، علی کا لال ہوں معجز نمائیوں کی قسم، علی کا لال ہوں معجز نمائیوں کی قسم، میں آفتاب سے پانی نچوڑ غرور فوج ستمگر کا توڑ سکتا ہوں، رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں، علی کا لال ہوں معجز نمائیوں کی قسم، میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں، میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں۔ اور جس محفل میں انہوں نے پڑھا تو اس کے بعد الہامی طور پر 4 مصرے میرے ذہن میں آ گئے، اور اس کو ہم نے کسی محنت کر کے ابھی تک پیپر پہ لکھا بھی نہیں ہے، اور ذہن میں آئے اور ذہن میں ہی محفوظ رہ گئے، تو وہ بھی آپ حضرات کے حوالے کر کے محفل تمام کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں۔ تو دیکھیے گا کہ نہ تاب لا کے نگاہوں کی بجھ نہ جائے کہیں، نہ تاب لا کے نگاہوں کی بجھ نہ جائے کہیں، اسی سبب سے میں رخ پر نقاب رکھتا ہوں، نہ تاب لا کے نگاہوں کی بجھ نہ جائے کہیں، اسی سبب سے میں رخ پر نقاب رکھتا ہوں، میں کیوں نچوڑوں بھلا آفتاب سے پانی، میں اپنے زیر قدم آفتاب رکھتا ہوں۔ یہ الہامی مصرے تھے جو آپ حضرات کی بہترین سماعتوں کی نظر کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ہم سب باب الحوائج میں بیٹھے ہیں تو یہ واسطہ ہے باب الحوائج کا، سرکار ابو الفضل کا، جتنے بھی مؤمنین اس میں